السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس خفیہ ایجنٹ کس نمبر 9۔ اب تک ایک اور اطلاع بھی ملی ہے کہ جی اے کے سپر ایجنٹ مائک کو پاک ایشیا میں کار سمیت دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ نامعلوم افراد نے مائک سے بڑی طویل ملاقات کی اور دوسرے روز مائک مارا گیا۔ چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وائٹ بلڈ اور جی اے کو یکسر ایک طرف کر کے پورے مشن کے لیے کوئی ایسی ٹیم وہاں بھیجیں گے جن کا کوئی تعلق اسرائیل سے نہ ہو۔ میں نے یہ پوری تفصیل اس لیے بتائی ہے تاکہ معاملے کی اہمیت کا تمہیں پوری طرح اندازہ ہو جائے۔ صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، سر میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ 2 گروپوں کو وہاں بھیجیں اور دونوں اپنے اپنے طور پر کام کرتے رہیں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، جبکہ دوسرا گروپ آسانی سے مشن مکمل کر لے گا۔ کرنل جیکب نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تمہاری بات میں وزن تو ہے، لیکن دوسرا گروپ کون سا ہونا چاہیے؟ صدر نے کہا، جناب میری گزارش ہے اس سلسلے میں آپ ریڈ فلیگ کے شارپ کو موقع دیں۔ شارپ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار ایجنٹ ہے، کرنل جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریڈ فلیگ تو اٹالین ایجنسی ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرے گی کیا؟ صدر نے چونک کر کہا۔ ریڈ فلیگ کے چیف کرنل رونلڈ اور شارپ دونوں کٹر یہودی ہیں، وہ دل و جان سے ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ کرنل جیکب نے کہا، آپ شارپ کی فائل مجھے بھجوا دیں تاکہ میں چیک کر سکوں اور پھر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ صدر نے اٹھتے ہوئے کہا، یس سر۔ کرنل جیکب نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر صدر مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے تو وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس اس کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آفس پہنچ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ریڈ فلیگ کے چیف کرنل رونلڈ سے میری بات کرواؤ۔ کرنل جیکب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل جیکب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، کرنل جیکب نے کہا، کرنل رونلڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کرنل رونلڈ، اسرائیل کی بقا کا مسئلہ ہے۔ میں نے صدر اسرائیل سے آپ کی اور آپ کے ایجنٹ کی تعریف کی ہے۔ کرنل جیکب نے کہا، اوہ بہت شکریہ، کیا معاملہ ہے؟ کرنل رونلڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو کرنل جیکب نے وہ سب کچھ تفصیل سے بتا دیا جو صدر اسرائیل نے اسے بتایا تھا۔ یہ تو واقعی اسرائیل کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے، لیکن میں تو ایک انتہائی اہم معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ البتہ شارپ کو آپ یہ کام دے سکتے ہیں، اسے سپروائز آپ کر لیں۔ کرنل رونلڈ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ شارپ کی فائل مجھے بھجوا دو۔ صدر صاحب نے طلب کی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ کرنل جیکب نے کہا، اوکے، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ کرنل رونلڈ نے کہا، گڈ بائے۔ کرنل جیکب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اور ٹائیگر نے کار ریڈ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف موڑی اور انہیں پارکنگ کی طرف لے گئے۔ جناب کلب بند ہے، ایک نوجوان نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، وہ شاید ویسے ہی پارکنگ میں موجود تھا۔ ہمیں معلوم ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور پھر مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر فرش کی صفائی کی جا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ادھر آئیں، ٹائیگر نے دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہاں ایک لفٹ موجود تھی۔ ٹائیگر نے لفٹ کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا تو عمران لفٹ میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا اور اس نے دوسری منزل کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھنے لگی۔ یہاں تو سرے سے کوئی آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ اندر موجود سب افراد مارے گئے ہیں اور زیرو گروپ کے تمام ممبرز بھی ختم ہو گئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو کیا کرافٹ اکیلا آفس میں موجود ہوگا؟ عمران نے کہا۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو کلب کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی اور اس کا اندرونی دروازہ کھل گیا۔ عمران اور ٹائیگر لفٹ سے باہر آ گئے۔ یہ ایک طویل راہداری تھی، لیکن یہاں ابھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ٹائیگر آگے بڑھنے لگا، عمران اس کے پیچھے تھا۔ راہداری کے آخر میں موجود ایک دروازے کے قریب پہنچ کر ٹائیگر رک گیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ ڈور فون کے اسپیکر سے آواز سنائی دی۔
टाइगर हूँ, दरवाज़ा खोलो, टाइगर ने कहा। ओह अच्छा, 1 मिनट। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही स्टक की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। चलें बॉस, टाइगर ने कहा तो इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे टाइगर था। सामने एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे वर्जिशी जिस्म का मालिक एक आदमी बैठा हुआ था। इमरान को देखकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ओहो इमरान साहब आप, इसने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम मुझे जानते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर मेरा दोस्त है और आप इसके उस्ताद हैं। 1-2 बार मुख्तलिफ क्लबों में आपसे मुलाकात हो चुकी है। बैठे, क्या पियेंगे? क्राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। कुछ नहीं, मैंने तुमसे चंद बातें करनी है, इमरान ने कहा। क्राफ्ट, ये क्या हुआ? तुम्हारा क्लब मुकम्मल तौर पर वीरान पड़ा है, टाइगर ने कहा। मैं नीचे तहखाने में एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था कि कुछ लोगों ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। इनकार पर इन्होंने क्लब के अंदर मौजूद मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। जब ये इत्तला मुझ तक पहुंची तो मैंने मीटिंग बर्खास्त कर दी और मेरे साथी बाहर गए तो वहाँ इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं और वो सब हलाक हो गए। मैंने पुलिस को कॉल कर ली है, अभी पुलिस गई है और अब आप आ गए हैं, क्राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। तुम इससे मिल लेते, कौन थे वो लोग? इमरान ने कहा। मुझे बताया गया था कि प्रेम नगर का मशहूर बदमाश रुस्तम मिलने आया है। मैं इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ था। मैंने इसे कहलवाया कि वो इंतज़ार करे। इसके बाद इत्तला मिली कि रुस्तम और इसके साथी ने वहाँ कत्लो-गारी शुरू कर दी, क्राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? इमरान ने कहा। मैंने प्रेम नगर कॉल की है, वहाँ के अंडरवर्ल्ड किंग ने बताया है कि रुस्तम तो इसके पास मौजूद है। वो प्रेम नगर के बाहर गया ही नहीं तो रेड क्लब कैसे पहुँच गया? इसका मतलब है ये कोई और आदमी था। इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर रहा हूँ, क्राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। तुमने हमारे यहाँ आने का मकसद नहीं पूछा, इमरान ने कहा तो क्राफ्ट बेख्तियार चौंक पड़ा। आप टाइगर के साथ आए हैं? मेरा तो यही ख्याल था। क्या मैं गलत हूँ? क्राफ्ट ने कहा। नहीं, हम तुमसे ये मालूम करने आए हैं तुमने सेठ याकूब को किसकी टिप पर हलाक करवाया है, इमरान ने कहा तो क्राफ्ट बेख्तियार उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ याकूब की मौत तो हादसाती थी, खौफनाक एक्सीडेंट की सूरत में वो हलाक हुआ है, क्राफ्ट ने कहा। इसके लहजे में यकतलब सर्द मेरी ओद कर आई थी। बजरी के ट्रक ड्राइवर को तुमने ट्रैकर दिया था और फिर इस ट्रैकर की मदद से तुमने ट्रक का इंजन कंट्रोल किया और वो मारा गया। पुलिस ने भी इसे हादसा करार दिया। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुमने किसके कहने पर यह काम किया है, इमरान ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं इमरान साहब, मेरा इस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं और आप अब जा सकते हैं, वरना आपको जो तकलीफ़ पहुंचेगी इसका ज़िम्मेदार मैं ना होऊंगा, क्राफ्ट ने घराते हुए लहजे में कहा। इस लहजे में दोबारा बात ना करना क्राफ्ट, वरना तुम जानते हो कि टाइगर अपने उस्ताद की इज्जत के लिए क्या नहीं कर सकता। बॉस के सवाल का जवाब दो वरना, टाइगर ने तेज़ लहजे में कहा। जवाब मैंने दे दिया है, मेरा इस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही मैंने सेठ याकूब को हलाक करवाया है, क्राफ्ट ने होंठ भींचते हुए जवाब देते हुए कहा। तुम जो कुछ भी बताओगे वो हम तक ही रहेगा, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, इमरान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, क्राफ्ट ने कहा। ओके टाइगर, आओ चलें, इमरान ने उठते हुए कहा तो टाइगर भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्राफ्ट भी उठ खड़ा हुआ। टाइगर और क्राफ्ट दोनों के चेहरे पर हैरत नुमाया थी कि अचानक इमरान ने वापस जाने का क्यों कहा। गुड बाय क्राफ्ट, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर इसके पीछे था। चंद लम्हों बाद वो क्राफ्ट के ऑफिस से बाहर आ गए। इनके अकब में दरवाज़ा बंद हो गया था। ये फैसला आपने क्यों किया बॉस? क्या कोई ख़तरा दरपेश था, टाइगर ने कहा। हाँ, ये शख्स साइंसी डिवाइस के इस्तेमाल का माहिर है, इसलिए इसने टाइगर ट्रैकर की मदद से एक कत्ल को हादसे का रूप दिया है और तुमने खुद बताया था कि इसका ग्रुप 10 गुना ज़्यादा मुआवजा लेता है और वो मौत को हादसे में तब्दील कर देता है। इसके ऑफिस में 3D रेज के 3 पॉइंट मौजूद थे और ये ऐसी रेस है जो एक लम्हे में इंसान का खात्मा कर देती है और क्राफ्ट का हाथ इस तरफ को रेंग रहा था जहां इनका बटन मौजूद था। और मेरा इस तरह मरने का कोई इरादा नहीं, मेरी लाश भी ना पहचानी जा सके और मुझे लावारिसों की तरह दफना दिया जाए,
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارکنگ کی طرف پہنچ چکے تھے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس کرافٹ کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تھرڈ اے لارڈز کالونی میں ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شادی شدہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ کوٹھی میں صرف ملازمین ہوں گے، لیکن باس کرافٹ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ گھر کب آئے۔ کئی بار تو وہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ باہر گزار دیتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بارے میں اتنی تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے دوستی تھی، اس لیے عادت کے مطابق اس کے بارے میں تمام تفصیل باقاعدہ حاصل کی تھی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر لارڈز کالونی چلو، اسے وہاں بلایا جائے گا، تب ہی وہ ہاتھ آ سکے گا، عمران نے کہا۔ لیکن اگر وہ نہ آیا تو؟ ٹائیگر نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اسے بلا لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔